کہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، یعنی سچائی لے کر آنے والے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنہوں نے سب سے پہلے سچائی کی بلا چوں چرا تصدیق کی مرد حضرات میں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ قرآن کریم نے بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق وصدق بہ، یہ دو چیزیں بیان فرمائیں، سچائی لانے والا اور سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ دیکھیں آپ یہ کیسے لازم و ملزوم ہے۔ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین جب وہ آیت غار ہے اسے بیان فرما رہا ہے تو وہاں پر بھی کیا بیان فرمایا؟ اذ ہما فی الغار، جب دونوں کے دونوں غار میں تھے۔ دونوں کے دونوں کون؟ سچائی لے کر آنے والے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے، دین اسلام لانے والے اور دین اسلام کی تصدیق کرنے والے۔ وہاں پر بھی مراد کون ہے؟ کون مراد ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے فرمایا، ہی ضمیر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف راجع ہے، اور صاحب سے مراد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں مراد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ثانی اثنین فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں دوسرے، تو دو میں پہلے کون ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو میں دوسرے کون ہیں؟ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قرآن کریم میں یہ ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا اس انداز میں ذکر فرمایا، اور ساتھ میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس انداز میں ذکر فرمایا۔ گویا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد سے اخیر تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ثانی اثنین اور اذ ہما فی الغار، یہ وہ تمغہ امتیاز ہے جو صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اذ ہما فی الغار، غار میں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، یا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھے یا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ثانی اثنین، دو میں دوسرا، تو دو ہی مراد ہیں، تیسرا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سچائی لے کر آئے اور جس نے سچائی کی تصدیق کی۔ شواہد النبوہ میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑی مشہور شخصیت ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، آپ حالت سفر میں تھے۔ وہاں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوا اور خانہ کعبہ کی چھت پر آیا، اور اس کے بعد اس نور نے پورے مکہ مکرمہ کا احاطہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ نور نہ ہو، اور سارا نور سمٹ کر میرے گھر کے اندر آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھا میں نے۔ تو وہاں پر ایک بڑے مشہور کوئی اسقف تھے، یہودیوں کے بڑے تھے، ان سے میں نے جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا۔ پھر کہا کہ میں سفر میں آگے بڑھا تو پھر بحیرہ راہب سے میری ملاقات ہوئی، اس سے میں نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ دیکھیں جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، بنی تیم سے یا تمیم سے میرا تعلق ہے، اور میں بزنس مین ہوں، تجارت کرنے والا ہوں، تو یہاں سفر میں آیا تھا۔ تو فرمایا سن لو،
اس نے کہا سن لو کہ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزماں علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور تم ان پر ایمان لاؤ گے. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ان کے وزیر ہو جاؤ گے. اچھا اب بات ختم ہو گئی. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکہ مکرمہ میں. پوچھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے شناسائی بھی تھی اور ایک طریقے سے یوں سمجھ لیں جان پہچان بھی تھی, دوست بھی تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تشریف لائے, آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. کہا جی ہاں بالکل. تو بس ایک سوال کیا, پڑھے لکھے آدمی تھے نا, پڑھا لکھا آدمی دلیل طلب کرتا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیں کہ ہر نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے, کوئی معجزہ ہوتا ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام غیب داں نبی ہے نا, تو کیا فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ تیرا حالت سفر میں خواب دیکھنا اور پھر بحیرہ راہب کا اس خواب کی تعبیر بتانا یہ کافی ہے یا نہیں؟ بس جھومتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے. میں بلا کسی دلیل کے یہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. بلا چوں چرا کچھ طلب نہیں کیا اور نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان لے آئے. اب ایمان لائے. اب میں آپ کو آپ کے بچپن کا واقعہ سنا دوں کہ جب آپ بچے تھے نا, تو آپ کے والد جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا ہے, تو وہ آپ کو بت خانے لے گئے اور پھر انہوں نے کہا, اچھا ابو قحافہ وہ ہیں کہ جو بعد میں پھر ایمان لے آئے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے بت ہیں, ان کو سجدہ کر, اللہ اکبر. اب سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا, یہ تیرے بڑے خدا ہیں, سجدہ کر ان کو. اچھا آپ نے کیا فرمایا ان کے سامنے جا کر انی جائع, کہ میں بھوکا ہوں, فاطعمنی, تو اگر خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا. پھر کہا کہ انی عارن فاکسنی, میں بے لباس ہوں, مجھے لباس چاہیے, مجھے لباس پہنا دے اگر تو خدا ہے. اسی طریقے سے کہا کہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں, اگر تو خدا ہے تو مجھے پانی پلا. کوئی جواب آنا ہوتا تو آتا نا, کوئی جواب نہیں آیا. تو کیا کیا پتہ ہے؟ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ, آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے, اور پتھر اٹھا کر مارا اس جھوٹے خدا کو, بت کو. اب ہوا یہ کہ آپ کے والد گھبرا گئے, ابو قحافہ جو تھے نا وہ گھبرا گئے. تو وہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس ہے, آپ کی والدہ کا نام تھا سلمہ, کنیت تھی ام الخیر, ان کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اس بچے نے بڑی عجیب و غریب حرکت کی ہے, کیا کیا ہے؟ پورا واقعہ سنایا. جب واقعہ سنایا نا تو انہوں نے پھر بیان کیا, کہا کہ اس سے کچھ نہ کہیے. اچھا آپ کی والدہ بھی وہ ہیں جو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئی, مسلمان ہو گئی. کہا کہ اسے کچھ نہ کہیے. جب یہ پیدا ہونے والا تھا, اس کی پیدائش کے وقت مجھے غیب سے آواز آئی تھی اور میرے پاس کوئی اور موجود نہ تھا. مجھے یہ آواز آئی کہ یا امت اللہ علی التحقیق, اے اللہ کی بندی سن, ابشری بالولد العتیق, تجھے خوشخبری ہے ایسے بچے کی جو عتیق ہے, جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے, جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق, یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے والا ہے, آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی بھی ہوگا, ان کا رفیق بھی ہوگا. اللہ اکبر. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے.